مشکل نہیں ہے، مہنگائی سے مشکل ہے۔ تو حکومت اگر مہنگائی پر قابو پائے تو کرونا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ ڈرامے ہے بین الاقوامی، اور ہماری اس کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ عالمی سیاست اور عالمی نظام کو نافذ کرنے کے لیے پوری دنیا میں یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام سیاسی اور سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ جو ہے وہ اصل ایشوز کے طرف رجوع کرے۔ وہ مہنگائی ہے، ملک میں امن و امان ہے، عالمی سطح کے جو بدامنی پھیلائی جا رہی ہے اس کے روک تھام ہے۔ ہماری سوچ اور فکر یہ ہے کہ اس کے لیے منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب، آپ کی ملاقات ہوئی تھی، آپ قیادت، ہمارا خیال اور سوچ یہی ہے کہ سیاست میں رواداری، اخلاق اور ایک دوسرے کی عزت نفس اور احترام یہ بھی بحال ہو جائے۔ لہٰذا اس وقت باوجود اس کے کہ ہم جماعت کے کئی سارے فیصلوں سے ناخوش ہیں، انہوں نے خلاف کارروائی بھی کی، لیکن جب وہ بیمار پڑ گئی اور بیمار ہوئی تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اسلام کی ہدایات بھی یہی ہے اور ہماری پشتو کلچر بھی یہی ہے، ہم اسی وقت ان کی عادت کے لیے چلے گئے۔ وہ زیر باس نہیں آئی اور انہوں نے احترام مروتاً انہوں نے احترام بھی دیا، کھانے کا انتظام بھی کیا، اور ہم نے عیادت کی اور واپس آ گئے۔ حافظ جانب صاحب کا ایک بیان سامنے آیا تھا، اگر دونوں سائیڈ کی کے بعد بیٹھ کے دوبارہ انضمام کا کوئی چانس ہے، اس حوالے سے آپ کے جو پارٹی کا موقف ہے عثمان شاہین صاحب کا اور آپ ساتھیوں کا، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں مناسب تو یہی ہے، حافظ صاحب کی رائے تو ہو سکتی ہے، اور اگر رائے کو اگر وہ قبول کر لے تو ہمارے طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم جماعت کے آنے میں دلچسپی ہے اور ہماری ایک پوری جد و جہد ہے، تو ہم اس کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ ہے کہ جماعت کے اصل مقاصد پہ سودا بھی نہیں کرنا چاہتے۔ مشرف صاحب کہا کہ خیر کے کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے، شر میں بے شک دیر ہو جائے، تو یہ تو خیر کا کام ہے، آپ خود سے بھی کوئی میسج بھجوائیں گے مولانا صاحب؟ جی بالکل، ہم یہ وحدت کے لیے ہم نے 4 تجاویز ایسے دیے ہیں کہ نظم والوں کے ساتھ جماعت کا نام اور عنوان ہے، اور ہمارے ساتھ جماعت کے ارکان ہیں۔ تو ہم نے تجویز دیا ہے کہ جب بھی آپ ایف نام کے جماعت کا کوئی پروگرام کریں تو آپ